بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن، اللہ رب العزت ہماری حیاتی میں اضافہ کرے۔ بظاہر رمضان المبارک کا آخری درس ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اگلی رمضان میں بھی انشاءاللہ ہمیں یہ برکتیں اور بھی نصیب ہوں، اور اس کے علاوہ عام دن میں تو اللہ انشاءاللہ ضرور توفیق عطا فرمائے گا، لیکن رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہر گھڑی کئی گنا نیکیوں کے ساتھ اور اللہ کی خاص نعمتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ یہ مہینہ ہم گزار رہے ہیں آخری ایام میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو رمضان المبارک کی ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کا درس انشاءاللہ عقائد پر مبنی ہے۔ کوشش کیجیے گا غور سے سنیں، بلکہ بار بار سنیں، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کچھ مسئلے، کچھ دلیلیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم قرآن سے لیں گے۔ آج درس میں ہم دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کیا ہم ہیں۔ بڑا دروازہ بند کر دینا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم کیا مثل ہیں، جو آپ سنتے رہتے ہیں، کتابیں بھری ہیں انہوں نے۔ تو آج قرآن اور حدیث دونوں کی، اور الحمدللہ میں آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیثیں، زیادہ تر اور بھی سارے حدیثیں، ترمذی شریف بھی ہے، ایسی بات نہیں، لیکن ان کو متفقہ علیہ حدیثیں کہتے ہیں نا، 100%، جس کا راوی بھی سکہ راوی ہوتا ہے، وہ دلیل کے ساتھ ہم تھوڑی سی کلام کریں گے۔ عقائد پر تو میں نے یہی کہا کہ کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی، یا پھر اپنے پاس بار بار سنیں تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو۔ اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی اس وقت میرے پاس 40 سے 50 آیتیں ہیں۔ ظاہر ہے خوشبو آپ کو آتی ہے تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اتنی 40 سے 50 آیتیں آگے پڑھ سکیں، تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم 8 7 8 10 دلیل کے طور پر پڑھیں گے، محبت کے ساتھ۔ قریب آ جاؤ یار، محبت سے آ جاؤ، قریب آؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کے سفر زیادہ آسان فرما دے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ نہیں فرمایا؟ پھر فرمایا محبوب علیہ السلام کی پشت اطہر کا ذکر فرمایا قرآن میں۔ قال اللہ تعالی ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پشت کو گراں بار رکھا تھا۔ اے محبوب کریم، اللہ اکبر، اے محبوب کریم کی چشمانے کرم کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا قال اللہ تعالی جل شانہ قد نرى تقلب وجهک فی السماء، اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق ہم بار بار تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا، تمہارے چہرے کا پھرنا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی قبلہ جو ہمارا تبدیل ہوا، یہ وہ آیت ہے۔ پھر فرمایا والضحیٰ، محبوب کے رخ زیبا کی قسم۔ تو یہ چند قرآن پاک کی آیت کریمہ سے آپ سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کا بشری مقام کیا ہے، کیا وہ ہم جیسے ہیں؟ جہاں اللہ یہ فرما رہا اپنے محبوب کے لیے، کہیں واللیل فرمانا زلفوں کے لیے، کہیں مدثر فرما رہا ہے چادر والے کے لیے۔ تو اب دیکھیں آگے
چند آیات کریمہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ دخان کی آیت نمبر ہے 58 سورہ دخان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پس اس قرآن کریم کو ہم نے اے محبوب تیری زبان پر آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ آگے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 32 كَذَلِكَ لِنُبَيِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَتَرْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر فرقان کی آیت میں نے بتائی 32، جس کا مقصد ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر یوں ہی بتدریج سلو قرآن مجید فرقان حمید اتارا تاکہ اس سے تمہارا دل مضبوط ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا آگے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے سرکار علیہ السلام کی گردن مبارک کا ذکر، یعنی دست کرامت اور گردن مبارک۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ بَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَّا عُنُقِكَ وَلَا تَمْسَطُهَا كُلُّ الْمَسْطِ، یعنی فرمایا بے شک اے محبوب اپنا ہاتھ گردن پر باندھا ہوا نہ رکھو، پورا کھول دو۔ پھر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتا بے شک محبوب جن لوگوں نے تم سے بیعت کی ہے انہوں نے صرف اللہ سے بیعت کی ہے اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھا آپ نے، بظاہر تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ تھا نا، ایک ہاتھ نبی علیہ السلام کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی جب گئے تھے عمرے کے سلسلے میں اور افواہیں ہوئیں تو آپ نے بیعت لی کہ میرا عثمان حیات ہے، سب نے کہا شہید ہو گئے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گواہی اس کی لی جاتی ہے جو زندہ ہو۔ آپ نے ایک ہاتھ رکھا، یہ میرا ہاتھ ہے۔ پھر سب نے ہاتھ رکھ دیا تو آپ نے اوپر یہ ہاتھ رکھا، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تمہارے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام۔ پھر فرمایا واللیل اذا سجا، اے محبوب وہ رات کہ جب پردے ڈالے، یعنی اندھیری رات کی زلفوں کی قسم کھائی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس مقام جس شہر میں اے محبوب آپ کے قدم پڑتے ہیں اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کوئی بھی شہر، مطلقاً یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ مکے میں تھے تو مکے میں آپ تشریف فرما تھے تب بھی وہ شہر کی قسم، مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں کے بھی چپے چپے کی قسم۔ پھر فرمایا قول اللہ تعالی والعصر، اللہ اکبر، زمانے کی قسم۔ یہاں بھی مفسر فرماتے ہیں حضور کے زمانے کی بات ہو رہی، اللہ اکبر۔ اسی طرح بہت ساری آیت کریمہ، ایک اور آیت میں فرمایا اذ قال ربک للملائکہ، یہ دیکھیں کلام اللہ کا، اللہ کا کلام دیکھیں اپنے محبوب کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ فرمانا یاد کرو محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اب جملے دیکھیں آپ، یاد کرو محبوب تمہارے رب نے زور دیکھا نا، اللہ فرمانا تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، تو آگے کیا فرمایا فلا و ربو کا، اللہ فرماتا فلا و ربو کا، اے محبوب تیرے رب کی قسم، رب خود کہہ رہا ہے کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا انداز ہے محبت کا، آپ دیکھیں کیا مقام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ میں نے چند آیتیں 8-10 تبرکاً پیش کی تو بہت ہیں، میں نے کہا نا آپ کو، لیکن ہم اب چلتے ہیں صحیح ہے نا کہ حدیثوں پر۔ بخاری مسلم، سب سے پہلے بخاری اور مسلم کتاب الصوم سے پہلی حدیث، باب الوصال، حدیث نمبر 1961، 1961، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 2571۔ یس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث عربی میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملے۔ انا انس رضی اللہ تعالی عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تواصلوا قال انك تواصلوا قال لست كأحد منكم واطعم واسقى وانی ابیت اطعم واسقى صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صوم اور وصال کے روزوں سے منع فرمایا. جب حضور رکھتے تھے تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، رکھے جا رہے. صحابہ نے دیکھا حضور کچھ کھا بھی نہیں رہے، روزے سے ہیں، کیسا روزہ ہے؟ تو پیچھے انہوں نے تقلید کی. 3 دن کے بعد جب مسجد میں آئے تو گر گئے آدھے سے زیادہ لوگ، بھوک. یہ سرکار نے فرمایا کیا ہوا تمہیں اتنے لاغر تمہاری یہ حالت؟ تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ آپ کی سنت، یا رسول اللہ آپ کی سنت ادا کی نا. آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، شاید ہم نے بھی تو کہا آپ کی طرح روزہ رکھوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں یہ سنیے. سرکار نے فرمایا سوم و وصال سے منع فرمایا ان روزوں. تو صحابہ نے عرض کی آپ بھی تو سوم و سلام، یعنی یا رسول اللہ آپ بھی پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا میں تم میں سے کسی کی ایک مثل نہیں ہوں. بخاری مسلم بتائی میں نے، وہ بولو تو 25 حوالے اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں. ابو یعلا، مسند یعلا، مستدرک کبر بہقی، صحیح ابن حبان. وہ کہتے ہیں میں تمہاری طرح مثل نہیں ہوں، بے شک مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. میں اپنے رب کریم جل شانہ کی کہ یہاں رات گزارتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا اور میں پلاتا ہے. اب تم میری مثل کیسے ہو سکتے ہو کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. جو اپنی مثل کہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اب اگلی بخاری اور مسلم حدیث میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی. ایک اور حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی متفق علیہ حدیث، اور اس کے بھی حدیث کے 3-4 سنن کبریٰ، الحبان، بے شمار لاتعداد، لیکن کافی ہے، متفق علیہ بخاری و مسلم میں آ گئی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں پر رحمت کے لیے ان کو وصال کے روزے، مطلب وصال سے منع فرمایا. تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ تو پھر سرکار نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے رب کریم کھلاتا اور پلاتا ہے. بات یہ ہوگی کہ نبی کا مثل اب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرے؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں، ویسے تقوید الایمان ایک ایسی کتاب ہے گمراہ کرنے کے لیے ان کی، اللہ معاف فرما دے، جس میں نبی کے ذکر کو یہ فرمایا کہ نماز میں اگر نبی کا ذکر آ جائے تو وہ نماز واجب الیاد، مطلب فارغ ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور آگے جو جملے کہے ہیں نا، اس کی تصدیق میں اس لیے کر رہا ہوں، آگے جو جملے کہے ہیں 10-15 سال پہلے اس کتاب میں موجود تھے. اب انہوں نے جو پڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو کیا ہو گیا، وہ ہدف ہی کر دیے. آگے کہا کہ اس سے بہتر ہے نعوذ باللہ چمار اور گدھے کا تصور آ جائے نماز میں. یہ پڑھیے تقوید الایمان اگر آپ کو علم ہو، در کے وجہ سے نہیں، بہت کچھ لکھا اس میں، خرافات، استغفر اللہ. اپنے جیسے مل بڑا بھائی بتایا، بولے بس نبی ہمارے سے زیادہ بڑے احترام کے طور پہ بڑے بھائی ہیں. یہ ایک انہوں نے بات کی، میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں. اب صحیح مسلم کی حدیث پاک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسلم شریف میں 2593 حدیث، یہ کتاب الصیام میں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ وہی معاملہ تھا، اور مقصد اس حدیث کا مفہوم یہ پیش کروں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر صحابہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے سو گئے بظاہر، اور اذان ہوئی اٹھے سیدھی جا کے جمع شروع کر دی. ہم حیران. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ یہ کیا؟ بولے آپ لوگوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، میں سوتا نہیں ہوں، میرا دل جاگتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک دیکھا آپ نے. اب بتائیے میری مثل ہو سکتے ہیں؟ اسی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان سے چڑچڑانے کی آواز آئے، اور حق بھی یہی ہے کہ وہ چڑچڑائے آسمان، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ اللہ عز و جل کے حضور سجدہ نہ کرتا ہو آسمان پہ. تو اس کا چڑچڑانا بتا رہے ہیں آپ سرکار. خدا کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حوالے، تاکہ مضبوطی سے آپ ذہن میں رکھیں
کسی کی باتوں میں ورگلانے میں. آج کل تو میڈیا کا دور ہے نا, الٹے سیدھے وہ حدیث لا کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. یہ میں سامنے حوالہ بھی دے رہا ہوں, صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ, باب عزت الامام الناس فی تمام الصلاح, حدیث نمبر 418 418. اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود, صحیح مسلم میں, اور مسند امام احمد بن حنبل, صحیح ابن حبان, دلائل النبوہ, اللہ الخصائص القبریٰ, 4 کتابوں کے نام, اس میں 8 ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میرا چہرہ قبلے کی طرف دیکھتے ہو. اللہ اکبر, سنیے گا حدیث غور سے. تم میرا چہرہ قبلے کی طرف دیکھتے ہو, اللہ رب العزت کی قسم میں تمہارے خشوع اور رکوع سب کو دیکھتا ہوں, وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں کہ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیے آپ کیا کہیں گے, کوئی مثل مصطفیٰ کا آہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اب دیکھیے ایک اور حدیث پاک, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم اور بخاری کی پیش کر رہا ہوں, 6055 مسلم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس قیلولہ فرمایا. یہ وہی حدیث میں نے بھی تھوڑی سی بیان کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آیا. میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت انس بن مالک کی والدہ, میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور اس میں آپ کا پسینہ مبارک کو جمع کرنے لگی. اس دوران حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. فرمایا اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے جسے ہم اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے اور یہ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہوگی. ایک اور حدیث میں ایک صحابیہ کے لیے آیا تھا کہ آپ نے پوچھا کیا کرتی ہو, دھوپ میں تھے تو آپ کی پیشانی سے پسینہ مبارک جب ٹپکا تو فوراً وہ برتن لے کے آ گئے. بولے تم کیا کر رہی؟ بولے یا رسول اللہ ہم اس سے لوگوں کو شفا دیں گے. اللہ واقعی سبحان اللہ, اس میں کوئی کمال ہے. اس میں اب یہ بخاری مسلم کی ایک اور آخری حدیث آپ سماعت فرما لیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت علامہ نسیم الریاض کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, میں مختلف بیان کر رہا ہوں. اس حدیث مبارک پر دلائل پیش کیے انہوں نے امام علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں حضور اقدس کا ظاہر بشری اور باطنی ملکی ہے, یعنی ملکی ہے, اس لیے کہ علماء نے کہا کہ بے شک نبی علیہ السلام کی نیند کا آپ کو وضو نہیں توڑتی جیسا کہ انہوں نے صراحت سے کی, اور امت میں کسی ایک کو بھی آپ پر یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بڑا عالم کوئی ولی اللہ کے کھڑا ہو جائے کہ میں نبی جیسا ہوں میرا بھی وضو نہیں ٹوٹتا میں سوتا ہوں. مان سکتے ہیں آپ؟ اندازہ کیجیے کیسے مثل ہو سکتے ہیں. اب یہاں یہ حوالہ حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان فرمایا. ایک اور حدیث آپ سمجھ لیجیے محبت والی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بخاری مسلم. آپ نے فرمایا میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں ایک رات ٹھہرا. حضور اقدس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے, پھر جب رات کا کچھ عرصہ گزرا تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کر مشک سے پانی لے کر خفیف سا وضو فرمایا. پھر جتنے اللہ عز و جل نے چاہا حضور اقدس نے نماز پڑھی, پھر آپ لیٹ گئے سو گئے, حتیٰ کہ آپ کے آواز سونے کی ہمیں آئی کہ آپ سو رہے ہیں. پھر مؤذن نے آواز دی اور اس وقت آپ کو نماز کی اطلاع دی گئی تو آپ اس وقت کھڑے ہوئے اور نماز کی طرف گئے اور وہاں آپ نے نماز پڑھائی, حالانکہ آپ نے وضو نہیں کیا. ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور آپ کا دل نہیں سوتا. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی کلام. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے ہم سب کی منزلوں میں, مشکلوں میں, پریشانیوں میں آسانی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.